واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور دردناک باب ہے جو 10 محرم 61 ہجری 9 اکتوبر 680 کو موجودہ عراق کے مقام کربلا میں پیش آیا۔ یہ واقعہ نواسہ رسول حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما اور ان کے اہل خانہ و جانثار ساتھیوں کی شہادت سے جڑا ہے۔ یہ محض ایک جنگ نہیں بلکہ حق و صداقت، اصولوں کی پاسداری اور باطل کے خلاف کھڑے ہونے کی ایک لازوال مثال ہے۔ اس واقعہ نے عالم اسلام پر گہرا اور دیرپا اثر چھوڑا، جس کے نتیجے میں مسلمان دو بڑے حصوں، سنی اور شیعہ، میں تقسیم ہو گئے اور دونوں فرقوں کے مذہبی و ثقافتی تشخص کی بنیاد بنا۔ کربلا کا مقام نیجف سے 80 کلومیٹر، بغداد سے 103 کلومیٹر اور کوفہ سے تقریباً 75 کلومیٹر دور نہر فرات کے قریب واقع ہے۔ یہ پہلے ایک صحرا تھا لیکن اب ملکن عراق کا ایک شہر ہے۔ کربلا کی لغوی حیثیت دو الفاظ کرب و بیلا سے مرکب ہے، جس کا مطلب غم و مصیبت ہے۔ اس نام کا انتخاب اس سرزمین پر پیش آنے والے عظیم سانحے کی پیش گوئی کرتا ہے، جو اس واقعے کی المناکی اور گہرائی کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ یہ جغرافیائی اور لغوی تفصیلات محض حقائق نہیں بلکہ یہ اس واقعے کے مقام کو ایک علامتی حیثیت دیتی ہیں اور قاری کو اس عظیم مصیبت کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتی ہیں جو اس سرزمین پر رونما ہوئی۔ خلافت راشدہ کے بعد کی صورتحال اور حضرت امیر معاویہ کا دور۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے اندرونی تنازعات کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس میں جنگ جمل اور صفین کی لڑائیاں شامل تھیں۔ ان تنازعات کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں عام الجماعت کے ذریعے مسلمانوں میں اتحاد قائم کیا گیا، جس کی تعریف اس لیے کی گئی کہ اس نے خونریزی کو روکا اور امت کو ایک کیا۔ یہ عام الجماعت کا معاہدہ حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ہوا تھا، جس کی ایک اہم شرط یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، آقا شورات کا اسلامی اصول برقرار رہے۔ یہ معاہدہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا، جس نے امت کو داخلی خلفشار سے نکال کر ایک وحدت بخشی۔ یزید کی ولی علیہ السلام دی اور اس پر اعتراضات۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ یہ اقدام اسلامی نظام حکومت کے بنیادی اصول یعنی شورات سے انحراف تھا اور شخصی حکومت کے قیام کی ایک کوشش تھی۔ اسلامی نقطہ حیات میں شخصی حکومت کے قیام کا کوئی جواز نہیں۔ یزید کا ذاتی کردار بھی ان تمام اوصاف سے عاری تھا جو ایک اسلامی حکمران کے لیے شریعت اسلامیہ نے مقرر کیے ہیں۔ اس کے مشاغل میں سیر و شکار اور شراب و شباب شامل تھے، جو اسے ایک فاسق و فاجر حکمران بناتے تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر کبار صحابہ اور اکابرین، جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھا تھا، کے لیے یزید کی بیعت قبول کرنا ممکن نہ تھا۔ یزید کی ولی علیہ السلام پر ہونے والے یہ اعتراضات محض سیاسی مخالفت نہیں تھے بلکہ اسلامی حکمرانی کے بنیادی اصولوں اور اخلاقی معیار سے متعلق تھے، جو امام حسی کے قیام کے اخلاقی جواز کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ صورتحال واقعہ کربلا کو محض ایک سیاسی کشمکش سے بلند ایک اصولی جدوجہد کے طور پر پیش کرتی ہے، جہاں امام حسی نے اسلامی ادبار کے تحفظ کے لیے اپنا موقف اختیار کیا۔ حضرت امام حسین کا بیعت سے انکار اور مدینہ سے مکہ کی ہجرت۔ زید نے تخت نشین ہونے کے بعد حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کی وساطت سے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی۔ ولید نے سختی سے کام نہ لیا لیکن مروان بن الحکم بزور بیعت لینے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ ان حالات میں امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ ایک فاسق و فاجر کو بطور حکمران تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ امام حسین ہفتہ کی رات 28 رجب اور بعض دوسرے اقوال کی بنا پر 3 شعبان سنہ 60 ہجری قمری کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کے 84 افراد کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اہل کوفہ کی دعوت اور حضرت مسلم بن عقیل کی کوفہ روانگی۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے تو اہل کوفہ نے انہیں سینکڑوں خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ وہ خلافت اسلامیہ کے قیام کی حمایت کرے۔ ان خطوط کی تعداد 12,000 تک لکھی گئی ہے۔ شیعیان کوفہ کے اس پرشوقی اصرار نے امام حسین پر بھی اثر کیا۔ امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کرنے والے اہل کوفہ کی تعداد تاریخی مآخذ میں مختلف نقل ہوئی ہے۔
بعض مآخذ میں 18,000، بعض میں 12,000، امام باقر سے منقول روایت میں 20,000، ابن اسم اور خوارزمی کے مطابق 20,000 سے زائد، ابن شر آشوب کے بقول 25,000 اور ابن قطبہ دینوریوں ابن عبد ربو کے مطابق 30,000۔ ابن اساکر اور ابن نماحلی نے 40,000 کی تعداد بھی بیان کی ہے۔ مسلم بن عقیل کی شہادت 9 ذی الحج 61 ہجری کو کوفہ میں ہوئی۔ اہل کوفہ کی طرف سے ابتدا میں پرجوش حمایت اور کثیر تعداد میں بیعت کا وعدہ، اور پھر ان کی اچانک بے وفائی اور مسلم بن عقیل کی شہادت واقعہ کربلا کی المناکی کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ تضاد اس وقت کے سماجی و سیاسی عدم استحکام، موقع پرستی اور وعدہ خلافی کی عکاسی کرتا ہے۔ کوفیوں کی اس بے وفائی نے امام حسین کو ایک انتہائی نازک اور تنہا صورتحال میں ڈال دیا، جو بالآخر سانحے کا باعث بنی۔ یہ پہلو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ امام حسین کی شہادت صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسی اخلاقی اور سماجی بے وفائی کا نتیجہ بھی تھی جس نے انہیں بے یار و مددگار کر دیا۔ کربلا کا سفر اور واقعات۔ امام حسین کا مکہ سے کوفہ کی طرف سفر۔ امام حسین اہل کوفہ کی دعوت پر مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی اور انہیں کوفیوں کی بے وفائی کا علم ہوا۔ حر بن یزید ریاحی کے لشکر سے ان کا سامنا ہوا، جس نے امام حسین کے قافلے کا راستہ روکا۔ امام حسین نے حر اور اس کے ساتھ کے کوفیوں کو فرمایا کہ جو کچھ مجھ کو لکھتے رہے مراسلات میں اور قاصدوں کی زبانی کہلا کر بھیجتے رہے، اگر اب اس کے برخلاف ہو گئے ہیں تو میں جہاں سے آیا ہوں واپس چلا جاتا ہوں۔ کربلا کے میدان میں آمد اور پانی کی بندش۔ امام حسین کا کاروان 2 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں پہنچا۔ اس کے اگلے ہی دن 3 محرم کو عمر بن سعد کا لشکر کربلا میں پہنچ گیا۔ صورتحال مزید کشیدہ ہوتی گئی اور 7 محرم کو امام حسین کے قافلے پر نہر فرات سے پانی کی بندش کر دی گئی، جس نے اہل بیت اور ان کے ساتھیوں کو شدید پیاس اور مشکلات سے دوچار کر دیا۔ کربلا میں قیام اور پانی کی بندش۔ کربلا میں آمد 2 محرم 61 ہجری 2 اکتوبر 680 عیسوی کو امام حسین اور ان کا قافلہ کربلا کی صحرا میں پہنچا۔ جب امام کو اس جگہ کا نام کربلا معلوم ہوا تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں اور اپنے خیمے لگانے کا حکم دیا۔ یہ ایک خشک اور بے آب و دانہ جگہ تھی، جہاں زندگی کی بنیادی ضروریات بھی میسر نہیں تھیں۔ 3 محرم 61 ہجری کو عمر ابن سعد کی قیادت میں 4,000 سپاہیوں کی ایک بڑی فوج کربلا پہنچی اور امام حسین کے خیموں کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو حکم دیا تھا کہ وہ امام حسین کو یزید کی بیعت کے لیے مجبور کرے، اگر امام انکار کرے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ فوج کا گھیرا اور پانی کی بندش۔ 7 محرم 61 ہجری کو عمر ابن سعد نے اپنے سپاہیوں کو امام حسین کے خیموں کے قریب کیا اور دریائے فرات تک رسائی روک دی۔ اس طرح امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو پانی سے محروم کر دیا گیا تاکہ انہیں مجبور کیا جا سکے کہ وہ یزید کی بیعت کر لے۔ یہ ایک جان بوجھ کر کیا گیا ظالمانہ اقدام تھا، جس کا مقصد امام حسین کے قافلے کو بغیر جنگ کے کمزور کرنا تھا۔ یہ عمل صرف ایک جنگ کی حکمت عملی نہیں تھی، بلکہ انسانیت کے خلاف ایک ظلم تھا جو یزید کی حکومت کی اخلاقی گراوٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ 3 دن تک امام حسین اور ان کے اہل خانہ اور ساتھی پیاسے رہے۔ بچے اور عورتیں پیاس کی شدت سے بلک رہے تھے۔ ایک رات حضرت عباس کی قیادت میں کچھ ساتھیوں نے دریائے فرات سے تھوڑا پانی حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی، لیکن یہ ناکافی تھا۔ پانی کی یہ بندش کربلا کے واقعے کا ایک مرکزی جزو بن گئی، جو ظلم کی انتہا اور قربانی کی عظمت کو نمایاں کرتی ہے۔ امام حسین کی اپنے ساتھیوں کو اختیار۔ 9 محرم کی رات کو یزید کی فوج نے امام حسین کے خیموں کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ امام حسین نے حضرت عباس کو بھیج کر ایک رات کی مہلت مانگی، جو انہیں مل گئی۔ اس رات امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو اختیار دیا کہ وہ ان کا ساتھ چھوڑ دے اور اپنی جانیں بچا لے، کیونکہ دشمن صرف انہیں چاہتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کی بیعت ان کے ساتھیوں پر سے اٹھا لی گئی ہے اور وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر جا سکتے ہیں، لیکن ان کے وفادار ساتھیوں نے اس کا انکار کر دیا اور وعدہ کیا کہ وہ امام حسین کے ساتھ ہی رہیں گے، چاہے موت ہی کیوں نہ آئے۔ انہوں نے پوری رات عبادت اور دعا میں گزاری، موت کے لیے تیار ہوتے ہوئے۔
یہ موقف امام حسین کی گہری خود غرضی اور ان کے سچے اخلاقی قیادت کی نشانی ہے۔ ساتھیوں کا یہ بے مثال وفاداری اور قربانی کا جذبہ، جب انہیں یقینی موت کا سامنا تھا، اس بات کو واضح کرتا ہے کہ کربلا صرف ایک سیاسی جنگ نہیں تھی، بلکہ اصولوں، ایمان اور حق کی جنگ تھی۔ ان کے ساتھیوں کا یہ فیصلہ، زندگی پر اصولوں کو ترجیح دینا، کربلا کے واقعے کو انسانی تاریخ میں صبر اور استقامت کی ایک لازوال مثال بنا دیتا ہے۔ جنگ سے قبل کے مذاکرات اور حر بن یزید ریاحی کا کردار۔ جنگ سے قبل امام حسین نے دشمن لشکر سے مذاکرات کی کوشش کی اور انہیں اپنے موقف سے آگاہ کیا۔ ان مذاکرات کا مقصد خون ریزی سے بچنا اور یزید کی ظالمانہ حکومت کے خلاف اپنے اصولی موقف کو واضح کرنا تھا۔ اسی دوران حر بن یزید ریاحی کا کردار ایک غیر معمولی اخلاقی تبدیلی کی مثال پیش کرتا ہے۔ حر، جو ابتدا میں یزیدی لشکر کا حصہ تھا اور امام حسین کا راستہ روکنے پر مامور تھا، واقعہ عاشورہ سے قبل امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا اور ان کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوا۔ حر کا دشمن سے دوست اور پھر شہید بننا یہ ظاہر کرتا ہے کہ امام حسین کا موقف اور ان کی شخصیت اتنی پرکشش اور حق پر مبنی تھی کہ اس نے ایک ایسے شخص کو بھی متاثر کیا جو ابتدائی طور پر ان کے خلاف تھا۔ یہ واقعہ کی المناکی میں ایک امید کا پہلو شامل کرتا ہے کہ انسان مشکل ترین حالات میں بھی صحیح راستہ چن سکتا ہے۔ حر کا یہ عمل محض ایک ضمنی واقعہ نہیں بلکہ یہ امام حسین کے پیغام کی اخلاقی قوت اور اس کی عالمگیر اپیل کا ثبوت ہے، جو اس بات کو نمایاں کرتا ہے کہ حق کی جنگ میں صرف تعداد نہیں بلکہ اصولوں کی مضبوطی اہمیت رکھتی ہے۔ واقعہ عاشورہ، تفصیلات اور شہادت۔ محرم 61 ہجری کے واقعات۔ 9 محرم کو عمر بن سعد کے لشکر نے جنگ کا اعلان کیا، جس پر امام حسین نے ایک رات کی مہلت طلب کی تاکہ وہ اور ان کے ساتھی عبادت میں مشغول ہو سکے۔ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں تاریخ کا ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا۔ یزیدی لشکر نے خاندان اہل بیت اور ان کے جانثار رفقا کو بھوک و پیاس کی حالت میں شہید کر دیا۔ یہ دن اسلامی تاریخ میں یوم عاشور کے نام سے جانا جاتا ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم المیہ ہے۔ حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کی شہادت۔ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے ساتھ 72 ساتھی تھے، جن میں کچھ غلام، 22 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کی خواتین و بچے شامل تھے۔ شہدائے کربلا میں بنو ہاشم کے وہ تمام شہداء شامل تھے جو حضرت ابو طالب کے ہی اولادہ، پوتے اور پڑپوتے وغیرہ تھے۔ مشہور ترین قول یہ ہے کہ شہدائے کربلا کی تعداد 72 ہے۔ تاہم امام باقر اور امام صادق علیہما السلام سے منقول روایات میں قیام کے آغاز سے آخر تک تمام شہداء کی تعداد 106 بتائی گئی ہے، جن میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو زخمی تھے اور بعد میں شہید ہوئے۔ ان میں 86 اصحاب اور 20 ہاشمی شامل ہیں۔ دیگر مورخین نے شہداء کی تعداد 32، 70 سوار، 77، 82 اور 88 بھی بیان کی ہے، جبکہ ابو زید بلخی اور مسعودی نے 87 شہداء کا ذکر کیا ہے۔ امام حسین کے جسم مطہر پر لگنے والے زخموں کی تعداد کے بارے میں بھی مختلف روایات ملتی ہیں۔ امام صادق سے منقول روایت کے مطابق نیزوں کے 33 اور تلواروں کے 34 زخم لگے۔ دیگر روایات میں نیزوں کے 33 اور تلواروں و تیروں کے 44 زخم، 320 زخم۔ امام باقر سے منقول 360 زخم، 1900 زخم اور تلواروں کے 33 زخم تیروں کے علاوہ بیان کیے گئے ہیں۔ شہداء کی تعداد اور زخموں کی تفصیلات میں یہ تضادات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ تاریخی روایات وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ذرائع سے منتقل ہوئی اور ان میں مبالغہ آرائی مختلف نقطہ نظر شامل ہو گئے۔ یہ ایک محقق کے لیے تنقیدی تجزیے کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے اور تاریخی تحقیق کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ مختلف روایات شہید کی تعریف میں فرق کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، مثلاً وہ افراد جو بعد میں زخموں کی وجہ سے فوت ہوئے کربلا سے پہلے کوفہ میں شہید ہوئے۔ عاشورہ کا دن، جنگ کربلا۔ صبح عاشورہ اور امام حسین کا خطبہ۔ 10 محرم 61 ہجری، 10 اکتوبر 680 عیسوی کی صبح امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ ان کی چھوٹی سی فوج میں تقریباً 72 لوگ تھے، جن میں ان کے اہل خانہ اور وفادار ساتھی شامل تھے، جبکہ یزید کی فوج میں 4000 سے 30,000 تک سپاہی تھے، جو تعداد میں امام حسین کے لشکر سے کئی گنا زیادہ تھے۔
جنگ شروع ہونے سے پہلے امام حسین نے یزید کی فوج سے مخاطب ہو کر انہیں اپنی شخصیت، پیغمبر سے رشتے اور اپنے مقصد کی یاد دلائی۔ انہوں نے انہیں ظالم حکومت کی بیعت کرنے کے بجائے حق کا ساتھ دینے کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی مجبوری اور کرفیو کی دعوت کا بھی ذکر کیا اور 3 تجویزیں پیش کیں: آ تو انہیں مکہ واپس جانے دیا جائے، آ کسی سرحدی علاقے میں جانے دیا جائے، آ پھر یزید سے خود ملنے دیا جائے، لیکن ان کی کوئی بھی بات قبول نہیں کی گئی۔ حر بن یزید کا شامل ہونا۔ امام حسین کے پراثر خطبے کا اثر ہوا اور یزید کی فوج کے کمانڈر حر بن یزید التمیمی نے اپنے بیٹے اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ امام حسین کے قافلے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ حر نے پہلے امام حسین کے قافلے کو روکا تھا، لیکن جب انہوں نے حق اور باطل کے درمیان فرق کو سمجھا تو انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز پر یزید کی فوج کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے امام حسین سے معافی مانگی اور ان کے ساتھ شہید ہو گئے۔ حر کا یہ فیصلہ، جب وہ دشمن کے لشکر کے افسر تھے، امام حسین کے اخلاقی اختیار اور سچائی کی طاقت کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ یہ واقعہ درشاتا ہے کہ انسانی ضمیر سیاسی اور فوجی وفاداریوں سے بھی بالادست ہو سکتا ہے اور حق کی آواز دشمن کے صفن میں بھی اثر کر سکتی ہے۔ جنگ کا آغاز اور شہداء کربلا۔ جنگ کا آغاز تیروں کی بارش سے ہوا، جس کے بعد آمنے سامنے کی لڑائی شروع ہو گئی۔ یزید کے فوج کے کمانڈر نے ایک لڑائی کامبیٹ کے رواج کو چھوڑ کر امام حسین کے چھوٹے سے قافلے کو گھیر کر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ فیصلہ یزید کی حکومت کی بے رحمی اور امام حسین کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے عزم کو ظاہر کرتا ہے، چاہے اس کے لیے اخلاقی اصولوں کو ہی کیے نہ توڑا جائے۔ امام حسین کے چھوٹے سے قافلے نے بڑی بہادری سے یزید کی بڑی فوج کا مقابلہ کیا۔ ایک کر کے امام حسین کے ساتھی اور اہل خانہ شہید ہوتے گئے۔ ہر شہادت کربلا کے واقعے کی شدت کو بڑھاتی گئی۔ علی اکبر کی شہادت۔ علی اکبر امام حسین کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور پیغمبر اسلام حضرت محمد سے شکل و صورت اور اخلاق میں بے انتہا مشابہت رکھتے تھے۔ وہ عاشورہ کے دن بنو ہاشم میں سے سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے کئی بار دشمن کی صفوں پر حملہ کیا اور بہادری سے لڑے، حالانکہ پیاس کی شدت سے کمزور ہو چکے تھے۔ جب وہ اپنے والد کے پاس پانی کے لیے واپس آئے تو امام حسین نے انہیں تسلی دی اور انہیں جلد ہی اپنے نانا پیغمبر محمد کے ہاتھوں پانی ملنے کی خوشخبری دی۔ آخر میں مرا ابن منقذ نے ان پر تلوار سے حملہ کیا، جس سے وہ گر پڑے اور دشمن کے سپاہیوں نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ عباس بن علی کی شہادت۔ حضرت عباس بن علی امام حسین کے سوتیلے بھائی اور ان کے لشکر کے علمدار تھے۔ وہ اپنی بہادری، وفاداری اور حسن کی وجہ سے قمر بنی ہاشم کا چاند کے نام سے مشہور تھے۔ جب امام حسین کے خیمے میں بچے پیاس سے بلک رہے تھے تو حضرت عباس نے پانی لانے کی اجازت طلب کی۔ وہ دریائے فرات کی طرف بڑھے، دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے پانی کی مشک بھری۔ واپس آتے ہوئے دشمن نے انہیں گھیر لیا اور تیروں کی بارش کر دی۔ ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے، آنکھ میں تیر لگا اور مشک بھی چھید گئی۔ آخر میں ایک دشمن نے ان کے سر پر لوہے کی راڈ سے حملہ کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عباس کی شہادت خاص طور پر پیاسے بچوں کے لیے پانی لانے کی کوشش میں کربلا کے واقعے میں گہرے ہمدردی اور خود غرضی کی علامت ہے۔ ان کا بچوں کی تکلیف کو اپنی جان سے زیادہ اہمیت دینا اس واقعے کے انسانی پہلو کو نمایاں کرتا ہے اور ماتم کرنے والوں کے جذبات کو گہرا کرتا ہے۔ علی اصغر کی شہادت۔ علی اصغر امام حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، جو صرف 6 مہینے کے تھے۔ وہ کربلا کے سب سے کم عمر شہید ہیں۔ جب امام حسین نے دشمن سے اپنے پیاسے بچوں کے لیے پانی مانگا تو انہوں نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور انہیں دشمن کے سامنے پیش کیا، ان کی پیاس کی شدت دکھانے کے لیے۔ لیکن ہرملہ نام کے ایک تیر انداز نے ایک تیر مارا جو علی اصغر کے گلے میں لگا اور وہ اپنے والد کے ہاتھوں میں ہی شہید ہو گئے۔ ایک 6 مہینے کے معصوم بچے کا اس طرح ظالمانہ طور پر قتل ہونا کربلا کے واقعے کا سب سے جذباتی اور دل دہلا دینے والا پہلو ہے۔ یہ عمل یزید کی فوج کی بے رحمی کی انتہا کو درشاتا ہے اور اموی حکومت کی غیر انسانیت کا سب سے بڑا ثبوت بن گیا۔ علی اصغر کی شہادت معصوم قربانی کی علامت بن گئی ہے۔ دیگر شہدائے بنو ہاشم اور اصحاب امام حسن کے ساتھ ان کے اہل خانہ کے دیگر افراد، جس میں ان کے بھائی، بھتیجے اور بھانجے بھی شامل تھے، شہید ہوئے۔
اس میں امام حسن کے بیٹے القاسم بن حسن اور زیب کے بیٹے اون اور محمد بھی شامل تھے۔ امام حسین کے وفادار ساتھیوں نے بھی اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ان میں مسلم بن اسجا، حبیب بن مظاہر، ظہیر بن القین اور حر بن یزید التمیمی، جو بعد میں امام حسین کے ساتھ ہو گئے تھے، جیسے لوگ شامل تھے۔ کل ملا کر امام حسین کے قافلے سے تقریباً 72 مرد شہید ہوئے، جن میں ان کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر بھی شامل تھے۔ امام حسین کی شہادت۔ اپنے تمام ساتھیوں اور اہل خانہ کی شہادت کے بعد امام حسین میدان کربلا میں اکیلے رہ گئے۔ وہ پیاس اور زخموں سے چور تھے، لیکن انہوں نے بہادری سے جنگ جاری رکھی۔ انہیں کئی زخم آئے۔ ایک تیر ان کے منہ پر لگا جب وہ پانی پینے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا خون جمع کیا اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کے طور پر آسمان کی طرف پھینک دیا۔ آخر میں شمر ابن ذی الجوشن کے اصرار پر دشمن کے سپاہیوں نے ان پر حملہ کیا۔ سنان ابن انس نے انہیں تلوار سے زخمی کیا اور پھر ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین کی شہادت 10 محرم 61 ہجری کو دوپہر کے وقت ہوئی۔ ان کی شہادت کے بعد یزید کی فوج نے خیموں کو لوٹ لیا اور ان کے لباس اور ضروری سامان چھین لیے۔ شہداء کے سروں کو، جن میں امام حسین کا سر بھی شامل تھا، نیزوں پر اٹھا کر کوفہ اور پھر دمشق لے گئے۔ امام حسین کے جسم اطہر کو بے حرمتی سے گھوڑے کی ٹاپو سے روندا گیا۔ یہ ظالمانہ عمل صرف ایک فوجی فتح کا اظہار نہیں تھا، بلکہ باقی بچے ہوئے اہل بیت کو خوفزدہ کرنے اور مستقبل میں کسی بھی بغاوت کو دبانے کی کوشش تھی۔ لیکن یہ عمل یزید کے لیے الٹا پڑ گیا، کیونکہ اس نے شہادت اور مزاحمت کی ایک زبردست علامت پیدا کی، جس نے اموی حکومت کے خلاف مخالفت کو اور بھی بڑھا دیا۔ شہداء کے بے سر لاشوں کو بعد میں بنو اسد قبیلے کے لوگوں نے کربلا میں دفن کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت کی گرفتاری اور کوفہ کا سفر۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد ان کی اہل خانہ، عورتیں اور بچے، جن میں امام حسین کے بیمار بیٹے امام زین العابدہ اور ان کی بہن زیب شامل تھے، کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں قیدیوں کی طرح رسی سے باندھ کر اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر پہلے کربلا کے میدان سے گزارا گیا، جہاں انہوں نے شہداء کے بے سر لاشوں کو دیکھا۔ امام زین العابدہ، جو بیمار تھے، اس منظر سے انتہائی متاثر ہوئے۔ پھر انہیں کوفہ لے جایا گیا، جہاں انہیں بازاروں اور گلیوں میں گھمایا گیا۔ کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں امام حسین کا سر ایک ٹرے میں رکھا گیا تھا۔ ابن زیاد نے سر کو چھڑی سے چھیڑا، جس پر زاب نے سخت اعتراض کیا۔ اس موقع پر بھی زاب نے کوفہ کے لوگوں کو ان کی بے وفائی اور ظلم پر ملامت کی اور کربلا کے واقعے کی حقیقت کو واضح کیا۔ دمشق کا سفر اور بی بی زیب کے خطبات۔ کوفہ سے قیدیوں کو دمشق، یزید کے دارالحکومت، لے جایا گیا۔ یہ سفر تقریباً 700 میل کا تھا اور انتہائی تکلیف دہ تھا، جہاں قیدیوں کو غیر انسانی حالت میں رکھا گیا۔ کئی چھوٹے بچے اونٹوں سے گر کر راستے میں ہی شہید ہو گئے۔ دمشق میں بھی انہیں لوگوں کے سامنے گھمایا گیا۔ یزید کے دربار میں زاب نے کئی پراثر خطبے دیے، جن میں انہوں نے یزید کے ظلم اور اس کے اسلامی قدروں سے انحراف کو بے نقاب کیا۔ ان کی تقریریں، جو انہوں نے قید کی حالت میں اور یزید کے سامنے دی تھیں، کربلا کے واقعے کے بعد ایک اہم موڑ بن گئیں۔ ان کی بہادری اور فصاحت نے ظاہری فوجی شکست کو اخلاقی اور نظریاتی فتح میں بدل دیا۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ کربلا کا پیغام دبایا نہ جا سکے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جاتی رہے۔ زیب کی ان تقریروں نے یزید کی حکومت کی اصلیت کو لوگوں کے سامنے لایا اور اس کے خلاف مخالفت کو بڑھایا۔ مدینہ واپسی۔ کچھ عرصے قید میں رہنے کے بعد یزید نے اہل بیت کو مدینہ واپس بھیج دیا۔ ان کی واپسی مدینہ کے لوگوں کے لیے انتہائی غم اور افسوس کا باعث بنی، کیونکہ انہوں نے اہل بیت کو اس حال میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ امام زین العابدین اور زاب نے مدینہ واپس آنے کے بعد بھی کربلا کے واقعے کو بیان کر کے لوگوں میں اس کی اہمیت کو زندہ رکھا۔ انہوں نے اس واقعے کے اسباب اور نتیجے کو واضح کیا، جس سے مستقبل میں اموی حکومت کے خلاف کئی تحریکیں اٹھیں۔ شہدائے کربلا کی فہرست، بنی ہاشم۔ یہ جدول واقعہ کربلا میں شہید ہونے والے خاندان نبوی کے افراد کی تفصیل فراہم کرتا ہے، جو اس سانحے کی قربانی کے حجم کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ قاری کو کلیدی شخصیات کی شناخت میں مدد دیتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف ایک شخص کی قربانی نہیں تھی، بلکہ پورے خاندان کی۔ علی بن ابی طالب کے بیٹے حسین بن علی
सालार लश्कर नवासा रसूल अब्बास बिन अली गाजी अब्बास अलमदार लश्कर हुसैन जफर बिन अली अब्द अल्लाह बिन अली उस्मान बिन अली उमर बिन अली अबू बकर बिन अली हसन बिन अली के बेटे अबू बकर बिन हसन बशर बिन हसन अब्द अल्लाह बिन हसन कासिम बिन हसन उमर बिन हसन हुसैन बिन अली के बेटे अली अकबर बिन हुसैन अली असगर बिन हुसैन अब्दुल्ला बिन जफर ओ ज़ैनब बिन्त अली के बेटे औन बिन अब्द अल्लाह मोहम्मद बिन अब्द अल्लाह अकील इब्न इब्बी तालिब की औलाद मुस्लिम बिन अकील जाए शहादत कूफा करबला से क़ब्ल अब्द अर्रहमान बिन अकील अब्द अल्लाह अकबर बिन अकील जफर बिन अकील अब्द अल्लाह बिन मुस्लिम बिन अकील औन बिन मुस्लिम बिन अकील मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन अकील जफर बिन मोहम्मद बिन अकील अहमद बिन मोहम्मद बिन अकील मोहम्मद बिन इब्बी सईद बिन अकील बन्नू हाशिम के गैर मशहूर अफराद तकरीबन 43 अफराद जिनमें इब्राहिम बिन अली अब्बास असगर बिन अली वगैरह शामिल हैं। ये जदवल उन जानिसार असहाब की फहरिस्त फराहम करता है जिन्होंने इमाम हुसैन का साथ दिया और अपनी जानें कुर्बान की। ये वाक़या करबला को सिर्फ ख़ानदानी सानिहा के बजाय एक वसीतर उसूली जिदोजहद के तौर पर पेश करता है जिसमें मुख्तलिफ पस मंज़र के लोगों ने हिस्सा लिया। उन असहाब के नामों को दर्ज करने से ये ज़ाहिर होता है कि इमाम हुसैन की तहरीक को सिर्फ उनके ख़ानदान की हिमायत हासिल नहीं थी बल्कि मुख्तलिफ कबाइल और पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले वफ़ादार साथी भी उनके साथ थे। ये इस बात को वाज़े करता है कि ये एक वसीतर उसूली जिदोजहद थी जिसने बहुत से लोगों को मुतासिर किया। अदहम बिन उमिया अब्द, अनस बिन हारिस काहिली, बरयर बिन खज़र हमदानी, हुर बिन यजीद रियाही दुश्मन लश्कर से आकर शामिल हुए। हबीब बिन मुज़ाहिर, जून बिन हो, गुलाम अबूज़र गफ़ारी, ज़हीर बन कर बिजली, सालम, गुलाम बनी मदीना कल्बी, सईद बिन अब्द अल्लाह हनफी, सवार बिन मुंजम नामी करबला में ज़ख्मी हुए, बाद में शहीद हुए। मुस्लिम बिन उसज्जा असदी, नाफे बिन हिलाल जिमली, दीगर 80 असहाब। वाक़या करबला की अहमियत, दीनी और इखलाकी असरात। करबला का वाक़या इस्लाम में जिहाद, सब्र और शहादत की बुलंद तरीन मिसाल है। इमाम हुसैन को जुल्म के खिलाफ और हक़ की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाले एक अजीम शहीद के तौर पर देखा जाता है। ये वाक़या अमर बिलमारूफ और नही अनिल मुनकर, अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना के इस्लामी उसूल की अलामत है। इमाम हुसैन ने इस उसूल को जिंदा रखने के लिए अपनी जान कुर्बान की, ये दर्शाती हुए कि इंसाफ और सच्चाई के लिए हर कुर्बानी देना ज़रूरी है। सियासी और फ़लसफ़ियाना पहलू। करबला सिर्फ एक दीनी वाक़या नहीं, बल्कि एक सियासी और फ़लसफ़ियाना बगावत भी थी। इमाम हुसैन ने यजीद की हुकूमत को एक गैर इस्लामी हुकूमत करार दिया और इसके खिलाफ क़याम करके इस्लामी रियासत के उसूलों को बचाने की कोशिश की। उनका ये मौक़िफ़ कि एक ज़ालिम हुक्मरान की बैत नहीं की जा सकती, इस्लामी हुकूमत के बुनियादी उसूलों को वाज़े करता है। करबला का वाक़या दुनिया भर में ज़ुल्म और इस्तिबदाद के खिलाफ होने वाली तहरीकों के लिए एक इल्हाम बना है। इसकी अहमियत सिर्फ तारीख़ी नहीं, बल्कि फ़लसफ़ियाना भी है, जहाँ ये इंसानी हुकूक और गैर तशद्दुद पसंद मुज़ाहमत के तसव्वुर को भी मुतासिर करता है। इमाम हुसैन का ये मौक़िफ़ कि इंसानी आज़ादी और इज़्ज़त को हर कीमत पर कायम रखना चाहिए, करबला को एक ऐसी मिसाल बनाता है जो ज़माने और जगह की हुदूद से बालादस्त है। ये सबक देता है कि इंसाफ, सच्चाई और इंसानी इज़्ज़त के लिए खड़ा होना, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, हमेशा ज़रूरी है। मौजूदा दौर में करबला का पैगाम। आज भी करबला का पैगाम इंसानियत को हक़ और इंसाफ के लिए कुर्बान होने, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने और इखलाकी कदरों को बचाने की तलक़ीन करता है। ये मुसलमानों के लिए एक मुसलसल याद दहानी है कि हुकूमत की ताकत से ज़्यादा हक़ की ताकत बड़ी होती है। करबला का वाक़या शिया और सुन्नी दोनों फ़िरक़ों के लिए अहम है, हालांकि इसकी तफ़सीर और यादगारी के तरीक़ों में फ़र्क है। दोनों फ़िरक़े इमाम हुसैन को एक अजीम शहीद और इस्लामी उसूलों के मुहाफ़िज़ के तौर पर देखते हैं। इस वाक़ये की सदाबहार अहमियत इस बात में है कि ये इंसानियत को हर दौर में जुल्म के खिलाफ खड़ा होने और सच्चाई का परचम बुलंद रखने की हिम्मत देता है। वाक़या करबला इस्लाम की तारीख़ में सब्र, इस्तिक़ामत
اور حق کی خاطر کی جانے والی عظیم ترین جنگ کی ایک لازوال مثال ہے۔ امام حسین اور ان کے وفادار ساتھیوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اسلامی اصولوں اور انسانی قدروں کو زندہ رکھا، جب یزید کی حکومت ان قدروں کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کربلا کا واقعہ صرف ایک تاریخی حادثہ نہیں، بلکہ ایک سبق ہے جو ہر دور کے لوگوں کو ظلم اور بے انصافی کے خلاف کھڑا ہونے اور حق کی آواز بلند کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ اس واقعے نے مسلم امہ میں گہرے اثرات مرتب کیے۔